میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی جماعت ششم کی معلمہ مس کوثر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شہر بھر میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے سرسید چلڈرنس اکیڈمی نے ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز پھر سے کر دیا ہے تاکہ آپ اپنی تعلیمی سرگرمی برقرار رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر موصول ہو سکے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ سبق کا نام ہے مقام قبولیت۔ اس سبق کا خلاصہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے جس کے مصنف عبداللہ قہر ہے۔ وہ اس سفر نامے میں بڑے ہی دلچسپ انداز میں عمرہ پر جانے کا سفر بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ قہر اور ان کی والدہ عمرے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہوتی ہیں۔ وہ سعودی عرب میں مقیم اپنے رشتہ داروں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی ہیں اور ساتھ ہی ان کے ماموں عظیم صاحب کو بھی وہ اطلاع کر دیتے ہیں۔ عظیم صاحب انہیں ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایجنٹ کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوٹل ہی جانے کا مجاز رکھتے ہیں، ورنہ ہیڈ آفس سے اجازت لینی ہوگی۔ بہرحال بڑی گرما گرمی کے بحث کے بعد عظیم صاحب نے اپنے اقامے کی فوٹو کاپی وہاں جمع کروائی اور عبداللہ قہر اور ان کی والدہ کو اپنے گھر لے گئے۔ رات کو عظیم صاحب نے دعوت کا خوب اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی، بہو اور رشتہ داروں کو جمع کر رکھا تھا۔ رات کو جب دعوت ختم ہوئی تو ان کے سامنے ایک پریشانی اور تھی کہ انہیں اپنے ہوٹل کا صرف نام ہی معلوم تھا، قصر بلال۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا راستہ کہاں سے ہے۔ اگر وہ ایجنٹ کے ساتھ جاتے تو سیدھا ہوٹل پہنچ جاتے، لیکن اب ہوٹل کو مکہ جیسے شہر میں ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، جہاں گلی گلی بہت سارے ہوٹل ہیں۔ خیر، اللہ کا نام لے کر صبح عظیم صاحب کے گھر سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب آ گئے اور دور ہی سے بیت اللہ کا مینار نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ قہر کہتے ہیں، میرا دل لبیک اللہم لبیک کا ورد کرنے لگ گیا۔ امی کو جب دکھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باب فہد سے اندر داخل ہوئے۔ باب فہد ایک خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 دروازے ہیں اور پھر داخل ہونے کے بعد وہ بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ عبداللہ قہر کہتے ہیں، اگلے چند گھنٹے کس انداز میں گزرے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی، کب طواف کیا، کتنی دیر میں سعی کی، یہ تمام مناسک عمرہ عبداللہ قہر اور ان کی بوڑھی والدہ نے بہت ہی آسانی سے طے کر لیے تھے۔ صحیح کہتے ہیں دوڑ لگانے کو۔ جب بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش کے لیے، جو کہ اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش کے لیے نکلے تھے، پھر جب بیٹے کا خیال آتا اسماعیل علیہ السلام کا تو بی بی ہاجرہ ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر اپنے شوہر کا خیال آتا تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے تھے۔ اس کو صحیح کہتے ہیں اور وہ ہمارے عمرے کے احکام میں شامل ہے۔ سارے احکام ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں یہ تصور رکھتے ہوئے دعا مانگی کہ یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ ہی ہوٹل قصر بلال آسانی سے مل جائے، یہ دعا بھی مانگ لی۔ حرم سے باہر نکل کر سر کے بال صاف کیے اور غسل کر کے عبداللہ قہر نے سفید شلوار قمیص پہن لیا اور احرام اتار دیا۔ احرام اتارنے کے بعد تمام پابندیاں جو کہ احرام کی موجودگی میں ہوتی ہیں، جیسے کہ ناخن نہیں کاٹنا، خوشبو نہیں لگانا، گلے نہیں ملنا، وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ قہر کہتے ہیں، ہم سعی والے دروازے سے باہر کی طرف چل دیے۔ وہاں پر ایک عربی نوجوان نے ہمیں کھجوریں دی، ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کے کھا لی۔ اس کے بعد ہم ایک ہوٹل جس کا نام معتم بلال تھا وہاں گئے کہ شاید وہاں کا مالک قصر بلال ہوٹل کے بارے میں جانتا ہوگا۔ وہاں پر بھی ایک عربی فیملی نے ہمارے لیے ٹھنڈا مشروب منگوایا اور کھانے کا پوچھا۔ اس کے بعد ہم نے اس عربی شخص سے قصر بلال کا پتہ پوچھا تو انہوں نے بآسانی ہمیں ہوٹل کا راستہ سمجھا دیا اور اب ہم اپنے کمرے میں، جو کہ ایئر کنڈیشنر والا کمرہ تھا، بستر پہ آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ایک دم مجھے
1 گھنٹہ پہلے خانہ کعبہ میں مانگی ہوئی وہ دعا یاد آئی کہ ہمارا ہوٹل مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہماری کیا خوب قبول کی، سبحان اللہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا سفر نامہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس سفر نامے میں عبداللہ قہر نے مقام قبولیت یعنی ایسی جگہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور عمرے کے مناسک یا عمرے کے احکام بڑی دلچسپ انداز سے بیان کی ہے کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نیا کام سمجھیں گے، کاپی ورک سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آپ کی دعا گو مس کوثر۔